اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور کہا خذو پکڑو ما آتیناکم بقوۃ اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا کہ ہم نے سنا اور لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، فِرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم برا ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے بھی اس کے ساتھ ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، کہ اگر تم مومن ہو اور تمہارا ایمان پھر کیا تمہیں یہ حکم کرتا ہے کہ تم بچھڑے کی پوجا کرو، اور تمہارا ایمان یہ حکم دیتا ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو، تو پھر کس طرح تم کہتے ہو کہ ہم تو رات کو مانتے ہیں؟ تو اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تمہارا یہ گمان ہے کہ آخرت میں جو گھر ہے وہ صرف تمہارا ہے۔ آگے جا کے یہ آیت آ جائے گی قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا کہ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اور یہی بات عیسائیوں نے کہی کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے کہ ان کانت اگر ہے لکم الدار الآخرۃ آخرت کا گھر تمہارے لیے عند اللہ اللہ کے پاس من دون الناس اور لوگوں کے سوا فتمنوا الموت تو پس تمنا کرو تم موت کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ آ کے مناظرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کر دی تھی کہ یہ لوگ ہرگز اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ مقابلے پر نہیں آئے، اور کیونکہ وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس قرآن کو سچا جانتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے اور اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لیتے، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے نکلتے تو واپسی پر اپنا مال اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو دیکھتے، یعنی پھر یہ اس مباہلے کے لیے نہیں آئے اور یہ لوگ آپ سے چند شرائط طے کر کے واپس چلے گئے۔ اگلی آیت میں ہی اللہ پاک نے اس چیز کا پھر جواب دے دیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ کہ وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی ابداً کبھی بھی، بما قدمت اس وجہ سے جو بھیجا انہوں نے آگے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم اور اللہ جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس لالچی اور لوگوں سے علی حیا زندگی پر، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی زیادہ اشرکوا جو مشرک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے مشرکین سے ان کا واسطہ رہا، اور مشرکین ہمیشہ سامنے سے آ کے لڑے، انہوں نے علی اعلان آپ کی مخالفت کی اور کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، لیکن یہودی ان کی یہ صفت ہے کہ یہ ہمیشہ چھپ کر لڑتے ہیں کیونکہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ یود احدہم کہ ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے لو یعمروا کہ کاش اس کی عمر ہو الف سنہ 1000 سال، وما ہوا اور حالانکہ وہ بمزحزحہ نہیں دور کرنے والی من العذاب عذاب سے ان یعمروا یہ کہ اگر ان کو عمر دے دی جائے، یعنی اگر ان کو 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر دے دی جائے تو بھی وہ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت کا تھوڑا سا شان نزول ہے وہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کے مجمعوں میں اکثر چلا جایا کرتا تھا اور یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کس طرح قرآن تورات کی اور تورات قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ یہودی بھی مجھ سے اکثر بات چیت کیا کرتے تھے، تو ایک دن میں ان سے بات کر ہی رہا تھا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہارے نبی جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ بلکہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کی ذات کو سامنے رکھو، اس کی نعمتوں کا خیال کرو، اللہ کی کتاب
تم میں بھی موجود ہے، اور اس کی قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے اس رسول کو رسول نہیں مانتے؟ اس پر سب خاموش ہو گئے۔ ان کا ایک بڑا عالم تھا جو فدق کے علاقے میں رہتا تھا، عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا، اور بہت اپنے علم میں کامل تھا اور سردار بھی تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ انہوں نے اتنی بڑی قسم دے دی ہے تو اس کا سچا اور صاف جواب دیے بغیر اب گزارا نہیں۔ تو لوگوں نے عبداللہ بن سوریہ سے کہا کہ پھر آپ ہی اس کا جواب دیں، کیا آپ ہمارے بڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم جانتے تو اس چیز کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ صرف ایک وجہ سے کہ اس کے پاس جو آسمانی وحی لے کر آنے والے فرشتے ہیں جبریل، وہ نہایت سختی، تنگی، شدت اور عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں کہ جب بھی کہیں عذاب کا حکم ہوتا ہے تو عذاب لے کر وہی آتے ہیں، تو وہی ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وہی لے کر حضرت میکائیل آتے اور وہ رحمت اور تخفیف اور راحت والے فرشتے ہیں کیونکہ ان کا کام بارش برسانا ہے، تو ہم ان کو ماننے میں ذرا سا بھی دیر نہ لگاتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو ان دونوں کی اللہ کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہے، یعنی ان دونوں فرشتوں کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اللہ کی ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا اگر جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ کبھی میکائیل کا دوست نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ کبھی جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی حکم لا سکتا ہے، اور جو ان فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ ان کا دشمن ہے۔ اتنا کہہ کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے ابن خطاب، مجھ پر تازہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ سنائیے۔ آپ نے پھر یہ والی آیت پڑھ کر سنائی، ابن ابی حاتم تفسیر ابن کثیرج، اس میں یہ چیز بیان ہے۔ آگے آیت میں بیان کیا اللہ نے کہ من کان عدوا لجبریل، جو شخص ہو دشمن جبرائیل کا، جبر کے معنی ہے بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک اسی نے نازل کیا اس قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے، بین یدیہ، جو ان کتابوں سے پہلے نازل ہوئی، وہدی وبشریٰ، اور جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، اور جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ حدیث قدسی ہے کہ من عاد ولیا فقد بازرتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی اللہ والا، کوئی اللہ کی دعوت دینے والا، کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا شخص تو اس کے ساتھ کبھی بھی دعوت نہ رکھیں، جس بنا پر کہ وہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے، وہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے۔ دیکھیں، اختلاف جائز ہے، تفرقہ حرام ہے۔ اختلاف ہمارا ہونا کسی کے ساتھ بھی ایک بشری تقاضا ہے، اور یہی دین کی خوبصورتی بھی ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہم بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ آگے ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آیات بینات، آیتیں صاف اور واضح، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے وہ اس کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ۔ اوکلما عاہدوا، اور جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا، عہدا نبذہ، کوئی عہد، تو اس کو پھینک دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرہم، اور بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم، اور جب بھی آئے ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے۔ تو نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، اوت الکتابہ، جو اہل کتاب تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کہ اگر یہ اپنی کتاب کو مان لیتے، اسے روگردانی نہ کرتے، تو کسی درجے میں بھی
اگر اپنی کتاب کو تسلیم کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور ایمان لے کر آتے. جیسے عیسائیوں کی ایک کتاب ہے انجیل برنباس، اس کے اندر صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا بنائیں گے اور اس کا شریک بنائیں گے، اور محمد رسول اللہ آ کر میری صفائی دیں گے. اور اسی وجہ سے کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور ان میں تمام لکھی ہوئی باتیں سچ ہیں. جیسے آج ہم اپنی مثال لیں کہ آج کا مسلمان ایمان حقیقی، ایمان قلبی سے محروم ہے. آج یہ اطمینان کتنوں کو حاصل ہے؟ اگر ہمارا آخرت پر ایمان اور اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص پر مبنی ہو، دھوکے پر نہیں، تو کیا ہمیں پھر موت سے ڈر لگے؟ اس چیز کو ہم خود سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے کہا بل الذین علی نفسہ بصیرہ، کہ ہر انسان خود جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق خلوص پر مبنی ہے تو یہ دنیا ہمیں قید خانہ معلوم ہو. پھر ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو؟ ہم نے اپنی امیدوں اور اپنی آرزوؤں کو اس دنیا کے ساتھ باندھ لیا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی آسائش و آرام کے ساتھ. اگر ہمیں اللہ پر یقین ہو اور دنیا کے دھوکے پر ہمیں بھی اتنا ہی یقین ہو کہ جتنا اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے، تو شاید ہمارا دنیا میں دل نہ لگے. جو انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں تو موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو کہیں ہم بھی تو اس جگہ نہیں کھڑے کہ جہاں پہ یہودی کھڑے ہیں، جہاں پہ یہودی اپنی کتاب کو ٹھکرا کر، اپنے نبیوں کو ٹھکرا کر، ان کی تعلیمات کو بھلا کر تو دنیا پرستی میں پڑ گئے. تو کہیں ہم بھی تو اس دنیا پرستی میں نہیں پڑ گئے ہیں. ہم جو بھی آیت پڑھتے ہیں اس کے اندر اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ ہمارا کردار کدھر ہے، ہم قرآن کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. اس طرح ہمیں اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی ہوگی اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. پھر قرآن پر عمل کرنا مشکل نہیں رہے گا. تو اللہ پاک ان تمام آیات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.